اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ، گزشتہ سبق آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک کا تھا۔ سب سے پہلے اس کی دہرائی۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو، اور میرا گناہ قتل اور تیرا اپنا سابقہ گناہ جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی سب تو ہی حاصل کر لے، پھر تو اہل جہنم میں سے ہو جائے گا، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين۔ پھر اس قابیل کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی حابیل کا قتل آسان اور مرغوب کر دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین قریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے یعنی خون ریزی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریز، رہزنی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدر یا قید کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 34۔ گزشتہ سبق میں سامعین اکرام اللہ تعالیٰ نے فسادیوں کی سزا بیان کی، اور آج جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا استثنائی صورتحال ہے، یعنی جس نے کوئی جرم کیا، جو کہ ابھی بیان ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی جرم کیا لیکن الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑو یا ان پہ قادر ہو یا ان پہ قابو پاؤ، اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تم بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان کو کچھ نہ کہنا کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تو اب تم بھی ان کو کوئی سزا نہ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے قرب کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، جاہدوا فی سبیلہ، اور محنت کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین اکرام، یہاں یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک طریقہ کار بتا رہا ہے، ان کی زندگی کی کامیابی کا بنیادی آیت ہے، بنیادی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پالیسی یا انسان کی کامیابی کی راہیں جو ہیں اس پہ کھول کے رکھ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو فلاح چاہتے ہو، یہاں بھی آپ دیکھیں آخر میں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ 3 شرائط رکھ رہا ہے کہ تم اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو، اور زندگی کا مقصد بھی اس آیت میں بالکل واضح طور پہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مقصود واحد ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہونا، قریب ہو کے اس کی معرفت مزید حاصل کرنا اور اس سے ملاقات، یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام۔ اللہ کے قرب میں یہ ساری فوائد ہیں کہ آپ جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ایک تو آپ کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ قریب کسی چیز کے قریب ہو کے ہی آپ کسی چیز کو پہچان سکتے ہیں، تو قریب ہو کے آپ پہچان لیں گے، دوسری ملاقات بھی ممکن ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ 3 شرائط بیان کر رہا ہے اور 3 ہدایات دے رہا ہے کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے۔ ایک تو تقوی الہی ہے، اس میں اتقوا اللہ، تقوی کا مطلب بچنا، پھر اس کی تفصیل ہے کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی صورت میں جو عذاب تیار کیا ہے تو اس سے ڈرو، وہ بہت ہولناک عذاب ہے، تو اس سے ڈرو، اس کے اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب تم نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے اور تمہارا مقصود اللہ ہے، تو اس کی طرف اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ یعنی کوئی ذریعہ ڈھونڈو۔ وسیلہ یعنی آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ ایک وسیلہ یعنی ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ۔ بات یہ ہے سامعین اکرام، بعض لوگ تو وسیلے کے مخالف ہیں، لیکن وسیلہ کا مطلب اگر آپ دیکھیں اور اس کی ذرا حقیقت کو سمجھیں تو اس میں کوئی ایسی نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وسیلہ کا مطلب ہم کہتے ہیں ذریعہ، کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ۔ اب دیکھیں اللہ، یہ ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں، عالم رنگ و بو ہے، عالم مادیات جو بھی آپ کہہ لیں اسے، عالم دنیا ہے، یہ سارے یعنی عالم اسباب ہے، یعنی ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ ہر چیز کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہر چیز کے لیے اس نے ایک ذریعہ پیدا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ بارش کون برساتا ہے، لیکن بارش کے برسنے کے لیے کچھ ذرائع اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، اور ذرائع سے ہوتی ہے یہ بارش جو ہے، وہ ذرائع پورے ہو جائیں، بھاپ سمندر پہ گرم دھوپ لگتی ہے، اس سے گرم ہوا بخارات چڑھتے ہیں اوپر، وہ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مرج ہو کے اس میں بادل پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں پھر مختلف وہ ہیں، کچھ سے برف بن جاتی ہے، کچھ سے بارش برستی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ایک سرکل ہے، پھر بادل ہوائیں جو ہیں بادلوں کو لیے پھرتی ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہ بارش برسا دیتا ہے۔ تو یہ ذریعہ ہے۔ اب انسان کی پیدائش ہے، انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کے لیے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی انسان کی نسل اور اس کی نسل جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت، یعنی ایک روح ایک ہے، اس میں ایک کو مرد کا جسم دے دیا ہے، ایک کو عورت کا، پھر اس میں ملاپ کی خواہش رکھ دی ہے۔ اب یہ ذریعہ جو ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے نئی نسل پیدا ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہر چیز کے لیے آپ مجھے کوئی سنگل چیز نہیں بتا سکتے جس کے لیے کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نہ بنایا۔ بنیادی فاعل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب ظاہر ہے، اب دیکھیں نباتات ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، لیکن یہ سب ذرائع سے ہوتی ہیں، سب یعنی ذریعے سے ہوتی ہے۔ بیج کو اگر آپ زمین میں نہیں دبائیں گے تو کیسے ہوگی فصل؟ تو یہ دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہر چیز کے لیے ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں اب روحانیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت ہادی جو ہے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن انسان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذریعہ استعمال کیا ہے، انسان کو ذریعہ بنایا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہیں، ان کو پیغمبری ان کے عمل کے سبب نہیں ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ اس نے ان کو چن لیا، انسانوں کو چن لیا، اپنی انسان کو ہدایت دینے کے لیے انسانوں کو چن لیا، تو انسان ذریعہ بن جاتا ہے ہدایت کا۔ اب اس انسان تک وہی کیسے آتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ براہ راست وہی نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، ذریعہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہی جو ہے تم لے جاؤ گے ہر چیز کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے کام ذرائع سے کرتا ہے۔ تو اللہ کا قرب ایک تو بظاہر یعنی یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ کہاں انسان، کہاں اس کا آلودہ نفس اور کہاں قرب الہی کی منزل، تو بظاہر تو یہ ناممکن رکھتا ہے، لیکن چونکہ اس میں صلاحیت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرائع اس کو ہدایت دی ہے، اور اس سے کہا ہے کہ تم پیغمبر سے رابطہ کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو رسول کی اطاعت کا حکم دے دیا۔ پھر رسول سے محبت کا بھی حکم ہے کہ تم اگر میری محبت چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو ذریعہ ہے سامعین کرام، انسان اللہ تک ذریعہ ہے، پیغمبر سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پیغمبر کے علاوہ آپ کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ تک، چاہے وہ جتنا بھی نیک و پارسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو ہدایت کون دے گا؟ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی دی ہے۔ تو انسان کے لیے انسان اگر اللہ تک جانا چاہتا ہے تو وہ پیغمبر کے واسطے سے جائے گا۔ بے مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم اوز گرب او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ محمد سے رابطہ قائم کر لو، بے مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم اوز، محمد سے رابطہ کر لو، رابطہ قائم کر لو کہ دین یہی ہے۔ اگر محمد کے ذریعے تم اللہ تک نہیں پہنچے یا کوئی اور ذریعہ تلاش کیا، تمام بو لہبیست، وہ پھر ابو لہب کے راستے ہیں۔ ابو لہب بھی اپنے بتوں کی پوجا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اس نے بتوں کو اپنا مددگار بنایا ہوا تھا۔ اور جو مشرک کی عبادت کرتے ہیں وہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں قریب کر دیں، لیکن ان کی عبادت جو ہے وہ بیکار ہے۔ رسول واحد ذریعہ ہے۔ اچھا، پھر جب رسول سامنے نہ ہو تو پھر نائبین رسول ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے۔ یہ علماء حق جو ہے، علماء ربانی جو ہیں، تو وہ نائبین رسول کا درجہ ہے، ان کا نبی کا درجہ ہے، ان سے پھر رابطہ کرنا ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے پھر آپ پہنچیں گے رسول تک اور رسول پھر آپ کو پہنچائے گا اللہ تعالیٰ تک۔ لیکن اس کو عام عرف میں پیر کہتے ہیں۔ عام طور پہ بعض لوگ پیر کے لفظ سے الرجک ہیں، لیکن الرجی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر خدا نہیں ہے، پیر ایک مومن ہوتا ہے، اور وہ مومن آپ کو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کا طریقہ، اس کی عملی شہادت پیش کرتا ہے، پیر کی اتباع کرتے ہیں، اتباع شیخ جسے کہتے ہیں، اس کے راستے پر چلتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ گر تو ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا آمد در ذاتش ہم رسول۔ اگر تم نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا تو اس ذریعے سے اللہ بھی آپ کو مل جائے گا اور رسول بھی آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال یہ مضمون طویل ہے، لیکن یہ تھوڑی سی بات میں کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی کے بعد کیا ہے کہ پہلے ایک رہنما ڈھونڈو، پہلے ایک ذریعہ ڈھونڈو، پھر محنت کرو اس کے راستے میں۔ یہ محنت کا نمبر یہاں تیسرا آیا ہے سامعین کرام اس آیت میں۔ تقوی الہی، خوف خدا، پھر ذریعہ، پھر محنت اور جد و جہد، جد و جہد، جد و جہد۔ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا، اب جو لوگ اس طریقے سے جنہوں نے انکار کیا، تقوی نہ کیا، کوئی ذریعہ نہ ڈھونڈا، محنت نہ کی، اب ان کے لیے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم۔ جو لوگ کافر ہوئے، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ہو جائے اور اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ فدیے میں دے دیں عذاب سے چھوٹنے کے لیے، قیامت کے دن ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، چاہیں گے تو وہ کہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، آگ سے نہیں نکل سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مقیم دائمی عذاب ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقَبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ترجمہ سنا دیجئے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا پہلے میں آپ کو ترجمہ سنا دوں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پاؤ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور اس کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈو وجاہدوا فی سبیلہ اور محنت کرو اس کے راستے میں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا وہ لوگ جو جنہوں نے انکار کیا یعنی یہ روش نہ اپنائی یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں کافر عام معنی نہیں ہے یعنی عام تو ہمارے ذہن میں جو معنی ہے وہ نہیں یہ جو ہدایت ہوئی ہے تقوی وسیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ اس سے جن لوگوں نے یعنی یہ نہ کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن نہ متقی ہیں نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈا ہے نہ اللہ کی راہ میں محنت ہے نہ اللہ تعالیٰ مقصود ہیں اب یہ کافر ہیں عملاً کافر ہیں لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو یعنی یہ دنیا میں سارا مال اور جو کچھ بھی ہے یہ ان کے مالک بن جائیں وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور جتنا زمین میں ہے اس کی مثل اور بھی ان کی ملکیت ہو جائے وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا تاکہ یہ چھوٹ جائیں تاکہ یہ بدلے میں دے دیں فدیے میں دے دیں بھی اس کے ذریعے یعنی یہ سارا دنیا میں
اول تو ایک شخص کی ملکیت نہیں ہو سکتی بالفرض، یہ سب مال و دولت جو ہے ایک شخص کی ملکیت بن جائے، اتنی اور بھی ہو جائے، اور قیامت کے دن یہ فدیے میں دینا چاہے تو پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تو ایک کھجور کے یعنی اتقوا النار ولو بشق تمرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں یعنی دنیا جو ہے سامعین کرام آخرت سے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ آخرت میں کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، دنیا میں اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ فسادی قاتل جو ہیں یہ اگر توبہ کر لی انہوں نے تو معاف کر دو ان کو، یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو لیفتدو، تاکہ وہ چھوٹ جائیں اس کے ذریعے عذاب یوم قیامت سے، ما تقبل منہم، ان سے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، اور وہ آگ سے نہیں نکل سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین اکرام، اب میں ہم سنتے ہیں قاری صاحب سے آج کے سبق کی تلاوت اور انگلش ترجمہ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Except for those who repent before you apprehend them. So know that God is forgiving and merciful. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. O you who believe, be conscious of God, and seek the means of approach to Him, and strive in His cause, so that you may succeed. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. As for those who disbelieve, even if they owned everything on earth, and the like of it with it, and they offered it to ransom themselves from the torment of the day of resurrection, it will not be accepted from them. For them is a painful punishment. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. They will want to leave the fire, but they will not leave it. For them is a lasting punishment. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔